مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ مُسَافِرِينَ وَتَدَايَنْتُمْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ وَفِي قِرَاءَةٍ فَرُهٌ مَقْبُوضَةٌ تَسْتَوْثِقُونَ بِهَا. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر وجود الكاتب فالتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد. وأفاد قوله مخبوزة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فإن من بعضكم بعضا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي اؤتمن أي المدين أمانته دينه وليتق الله ربه في أدائه. ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب معاقبة الآثمين. واللہ بما تعملون علیم لا یخفی علیہ شیء منہ. تو وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو یعنی مسافر ہو، وَتَدَايَنْتُمْ، اور آپس میں دین کا معاملہ کرو، قرض لینے دینے یا ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی کاتب لکھنے والا. فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن. فی قراءۃ فرہن، تو رہن رکھی جائے اس حال میں کہ اس پر قبضہ کیا جائے. تستوثقون بہا، جس کے ذریعے سے تم معاملے کو پختہ کر لو. اور سنت نے بیان کیا ہے، حدیث نے بیان کیا ہے رہن کے جواز کو حضر میں بھی اور کاتب کی موجودگی میں بھی. چنانچہ مذکورہ چیزوں کی قید اس لیے ہے کہ اس میں توثق اور اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اور مقبوضۃ کے قول سے قبضے کی شرط کا فائدہ دیتا ہے مقبوضہ کی، اور ان کا قول مقبوضۃ، اللہ تعالیٰ قول مقبوضۃ قبضے کی شرط کا فائدہ دیتا ہے رہن میں. اور مرتہن اور اس کے وکیل کی طرف سے اس پر قبضہ کر لینا کافی ہے. بس اگر تم میں کا بعض سے مامون ہو، یعنی قرض دینے والا قرض لینے والے سے مامون ہو اپنے حق پر، تو وہ رہن نہ رکھے. تو چاہیے کہ وہ شخص ادا کر دے اپنی امانت کو، یعنی اپنے دین کو، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا پروردگار ہے اس کی ادائیگی میں. اور شہادت کو نہ چھپاؤ جب شہادت قائم کرنے کے لیے تمہیں بلایا جائے، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا. اور خاص کر دل کو اس لیے ذکر کیا کہ یہی محل شہادہ ہے، اور اس لیے کہ جب وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کی اتباع دوسرے بھی کرتے ہیں. چنانچہ گنہگاروں کے جیسی سزا دی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ بیان کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سفر میں دوران سفر اگر کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ آتا ہے اس کو بیان کیا ہے. سمجھا کہ دوران سفر اگر ایک دوسرے سے قرض لینا پڑے تو اس صورت میں ادھار کا معاملہ کرنا پڑے، تو اس صورت میں اگر لکھنے والا موجود نہیں ہے، لکھنے والا موجود ہے تو وثیقہ اور دستاویز تیار کر لیا جائے. لکھنے والا موجود نہ ہے تو اعتماد اور بھروسے کے لیے آدمی کو ادھار گروی رکھ دینا چاہیے. کوئی چیز کیا ہے، کوئی چیز گروی رکھ دینا چاہیے. سمجھا؟ یعنی جو قرض لینے والا ہے، جو ادھار لینے والا ہے، اپنا کوئی سامان قرض دینے والے کے پاس گروی رکھے. سمجھے؟ تو فرمایا اور اگر تم سفر پر ہو، کیا مطلب؟ اب ای مسافرینہ یعنی حالت سفر میں ہو، وتداینتم، اور تم لوگوں نے دین کا معاملہ کیا، ادھار کا معاملہ کیا. ولم تجدوا کاتبا، اور کوئی لکھنے والا نہ پایا، تو فرہان مقبوضۃ، تو رہن رکھی جائے اس حال میں کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے. تو وفی قراءۃ فرہن، ایک قراءت کے مطابق روحن ہے،
ریحان کی جمع رہن، تو رہنے رکھی جائیں اور اس پر قبضہ کیا جائے. تستوثقون بہا، اس کے ذریعے سے تم معاملے کو پختہ کر لو. وبینت الحد سنت، اور سنت نے بیان کیا ہے، حدیث نے بیان کیا ہے جواز رہنے فی الحضر، کہ اقامت کی حالت میں، حضر کی حالت میں رہن کے جواز کو، وجود الکاتب، اور کاتب کی موجودگی میں رہن کے جواز کو. فالتقیید بما ذکر، یعنی رہن آپ رکھ سکتے ہیں حالت سفر میں بھی اور حالت حضر میں بھی. سمجھا؟ رہن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر ہی میں رہن رکھنا مشروع ہے اور حالت حضر میں مشروع نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی حالت سفر میں بھی اور حالت حضر میں بھی رہن رکھ سکتا ہے، اعتماد کے لیے، ہے نا، معاملے کو پختہ کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فالتقیید بما ذکر، کہ اوپر قید کیوں لگائی گئی، اوپر قید کیوں لگائی گئی. سمجھا؟ کیا مطلب؟ کہ اوپر جو قید لگائی گئی کہ اگر تم سفر پر ہو اور کاتب کو نہ پاؤ تو رہن رکھو، ہے نا. اگر تم سفر پر ہو اور کاتب کو نہ پاؤ تو رہن رکھو، تو سفر پر ہونے اور یا کاتب کے نہ ہونے کی قید کیوں ہے؟ تو فرمایا فالتقیید بما ذکر، مذکورہ چیزوں کی قید اس لیے لگائی گئی ہے لأن التوثق فیہ اشد، اس لیے کہ سفر کے دوران وثیقہ اور اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سمجھا؟ سفر میں چونکہ قافلہ ہوتا ہے، کارواں ہوتا ہے، سمجھا، اور اس قافلے میں بسا اوقات دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو وہاں پر وثیقہ اور اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے عام طور پر. اس لیے سفر اور کاتب کے عدم موجودگی، کاتب بھی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس قافلے میں کوئی لکھنے والا بھی موجود نہ ہو، تو عام طور پر دوران سفر اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. دوران سفر کاتب لکھنے والا بھی موجود نہ ہوتا ہے عام طور پر، اس لیے سفر کی یا کاتب کے موجود نہ ہونے کی قید لگا دی گئی ہے. یہ قید اتفاقی کا کیا لوگ قید اتفاقی، قید احترازی نہیں ہے. وافاد قوله مقبوضۃ اشتراط القبض فی الرہن، اوپر آئی ہے آیت میں ایک لفظ آیا ہے مقبوضۃ، کیا آیا ہے؟ مقبوضۃ. تو مقبوضہ کا جو لفظ ہے یہ فائدہ دے رہا ہے کہ رہن اس وقت کا کام ہوگا جبکہ مجلس میں اس پر قبضہ کر لیا جائے، ہے نا. تو مقبوضہ کی قید سے قبضے کی شرط کا فائدہ معلوم ہوتا ہے رہن کے اندر، یعنی رہن کی تکمیل کب ہوگی؟ جب مجلس میں ہی رہن پر قبضہ کر لیا جائے. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلہ، اور مرتہن کی طرف سے اور اس کے وکیل کی طرف سے اس پر قبضہ کر لینا کیا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. سمجھا؟ لہذا چونکہ سفر میں اس وثیقے اور اعتماد کی یا اس عقد کو پختہ کرنے کی بشکل رہن زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. سمجھا؟ اس لیے کہ عام طور پر سفر میں لکھنے والا موجود نہیں ہوتا ہے. سمجھا؟ اور اسی طرح عام سفر میں کیا ہے، دین وغیرہ کا معاملہ اگر ہوتا ہے تو اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. لہذا اوپر والی قید ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے. قید اتفاقی کا مطلب حالت سفر میں بھی اور حالت حضر میں بھی آپ رہن رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن سفر کی قید دو وجہوں سے لگائی گئی. سمجھا؟ ایک وجہ کہ عام طور پر وہاں پر کاتب نہیں ہوتا ہے، اور دوسری وجہ کہ سفر میں وثیقے اور اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سمجھا؟ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، چنانچہ اگر تم میں کا بعض سے مامون ہو جائے. کیا مطلب؟ دین دینے والا دین لینے والے سے مامون ہو جائے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بیچارہ ہم کو دے ہی دے گا. کیا کر دے گا؟ دے ہی دے گا، ہمارا پیسہ لوٹا ہی دے گا، جانتا پہچانتا ہے. سمجھا؟ تو اگر تم میں کا بعض سے مطمئن ہو، یعنی دائن مدین سے مقروض سے مطمئن ہو اپنے حق پر، فلم یرتہن، اس نے رہن نہ رکھا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اب جو آدمی دین لیا ہے دوران سفر، اس پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے جتنا دین لیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. سمجھا؟ یہ دین گویا کہ امانت ہے، اس امانت کے حق کو ادا کرو، جس کا دین لیے ہو جس سے، اس کو تم ادا کر دو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي أَدَائِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کی ادائیگی میں جتنا لیے ہو اتنا دو، کمی بیشی نہ کرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لِإِقَامَتِهَا،
اور تم شہادت کو نہ چھپاؤ جب تم کو شہادت قائم کرنے کے لیے بلایا جائے. یعنی اس رہن کے معاملے پر اگر گواہ بنایا جا رہا ہے, سمجھا, دوران سفر رہن کا معاملہ دین کا معاملہ ہو رہا ہے, رہن رکھا جا رہا ہے, تو اس معاملے پر اگر گواہ بنایا جا رہا ہے اور ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو کوئی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. اور واللہ بما تعملون علیم, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا کہ جو کوئی اس شہادت کو چھپائے گا, کیا مطلب کہ رہن کے معاملے دین کے معاملے پر گواہ ہے, گواہی دینے کے وقت وہ گواہی نہیں دے رہا ہے, گول مول بات بول رہا ہے, سمجھا, کوئی سیٹلمنٹ ہو گیا ہے, سمجھا, دین لینے والے سے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گیا ہے, کچھ کمیشن ہم دے دیں گے, تو اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی خود گنہگار ہوگا, دل کو بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ دل تو ایک انسان کے اعضاؤں میں سے ایک اعضا ہے, ایک عضو ہے, تو فرمایا خص بالذکر, دل کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ یہی محل شہادہ ہے, سمجھا, اس لیے کہ دل گوارا کرے گا تب نہ آدمی گواہی دے گا, اور دل گوارا نہیں کرے گا تو آدمی گواہی نہیں دے گا. وَلِأَنَّهُ إِذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ, اور اس لیے کہ دل کیا ہے؟ راس الاعضاء ہے, کیا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو تمام اعضاء درست رہتے ہیں, جب وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله, کہ جب دل صالح ہوتا ہے تو پورے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں, اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, تو پورے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. تو دل کا ذکر اس لیے ہے کہ دل جب گنہگار ہوتا ہے اور دل جب ٹھان لے گا گناہ کرنے کا, تمام اعضاء اور جوارح اس کی اتباع کریں گے, اس کی پیروی کریں گے, ہے نا. اس لیے انسان کو گناہ کا خیال پہلے دل میں آتا ہے, ڈائریکٹ کوئی زنا نہیں کر لیتا ہے, ڈائریکٹ کوئی چوری نہیں کرتا ہے, پہلے دل جو ہے اس کا آمادہ کرتا ہے اس کو چوری کرنے پر, اور اعضاء حرکت کرتا ہے. چوری کرنے والا ہاتھ سے مال اٹھاتا ہے, دل سے مال نہیں اٹھاتا ہے نا. تو اس لیے دل کا بڑا رول ہے. فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِينَ, چنانچہ گنہگاروں کے جیسا معاملہ کیا جائے گا, گنہگاروں کی طرح اس کو سزا دی جائے گی. یعنی شہادت کو چھپانے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے اندر کا فعل ہے, سمجھا, یہ زبان کا فعل نہیں ہے, سمجھا, یہ عمل ہمارا نہیں ہے جو گناہ کے کھاتے میں لکھا جائے, نہیں, بلکہ شہادت کو چھپانے والے کا عمل یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے یہ؟ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح جس طرح اعضاء اور جوارح کا عمل گناہ کا گناہ ہوتا ہے, سمجھا. یعنی ہاتھ سے چوری کرتا ہے تو گناہ ہے, زنا کرتا ہے کس سے؟ اپنے اعضاء سے, تو بھی گناہ ہے, سمجھا. تو دل یہاں پر کیا ہے؟ یہ محل کا شہادت کا محل دل ہے, اور دل پہلے آمادہ ہوتا ہے گواہی نہ دینے پر, تب جا کے وہ زبان نہیں چلتی ہے. تو یہاں پر جو کیا نام ہے, دل پہلے آمادہ ہوا, زبان نہ چلی, تو لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ معاملہ اندر کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری پوچھ گچھ نہ کرے گا, سزا ہم کو نہ دے گا, نہیں, بلکہ اس جرم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا دے گا. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے, اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں. وَإِن تُبْدُوا تَظْهِرُوا مَا فِي أَنفُسِكُم مِّنَ السُّوءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ أَوْ تُخْفُوهُ أَيْ تَسُرُّوهُ يُحَاسِبْكُم يُجْزِكُم بِهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تَعْذِيبَهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعُ أَيْ فَهُوَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُم وَجَزَاؤُكُم. اور اگر تم ظاہر کرو گے ان چیزوں کو جو تمہارے جی میں ہیں, یعنی برائی اور اس کا عزم, یا تم اس کو چھپاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا, تم کو اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن, اور وہ مغفرت کر دے گا, جس کے گناہ کو چاہے گا مغفرت کر دے گا, جس کے لیے چاہے گا, اور جس کے چاہے گا وہ عذاب دے گا. آیا سمجھ میں؟ یعنی انسان اپنے برائی کے پختہ عزم کو اگر دل میں چھپائے گا یا ظاہر کرے گا, سمجھا, اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا, ہے نا. تو فرمایا والفعلان بالجزم عطفا علی جواب الشرط, اور دونوں فعل فیغفر و یعذب, دو فعل ہے نا, تو یہ دونوں فعل جزم کے ساتھ بھی ہیں. متن میں اصل ہے یغفر پر پیش ہے, یعذب پیش ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک لغت ہے یغفر اور یعذب, ہے نا.
تو یہ دونوں جزم کے ساتھ بھی ہیں، تو اس صورت میں عطف ہو جائے گا جواب شرط پر. یحاسبکم، یحاسبکم جواب شرط ہے. کیا ہے؟ ان تبدو ما فی انفسکم، یہ شرط، یحاسبکم جواب شرط، اور اس پر عطف کرتے ہوئے فیغفر ویعذب کو جزم پڑھ سکتے ہیں. اور اگر رفع پڑھنا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے تو فہو، سمجھا عبارت کی کا، فہو یغفر لمن یشاء وہو یعذب من یشاء، ہوا پوشیدہ نکلے ہوگا اور یہ جملہ اس کی خبر بن جائے گا، ہوا مبتدا کی. آیا سمجھ میں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی میں سے تمہارا محاسبہ ہے اور تم کو بدلہ دینا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرے گا اور انسان کو اس کے کیے کی سزا دے گا. اگر انسان کوئی برائی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، ظاہر کرے یا چھپائے، اللہ اس پر گرفت کرے گا. بات ختم ہوئی. آمنا صدق الرسول بما محمد بما انزل الیہ من ربہ من القرآن والمؤمنون عطف علیہ کل تنوینہ عوض عن المضاف الیہ. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والجمع والافراد ورسلہ یقولون لا نفرق بین احد من رسلہ فنؤمن ببعض ونکفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى وقالوا سمعنا ما امرتنا به سماع قبول واطعنا نسألك غفرانك ربنا واليك المصير. المرجع بالبعث. رسول، آمن الرسول، رسول نے تصدیق کی. کس رسول نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کس چیز کی؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس قرآن کی جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی پر جو آیت اترے گی پہلے نبی اس کی تصدیق کرے گا، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد نہ لوگوں کو بتلائے گا. والمؤمنون، اور مومنین بھی تصدیق کرتے ہیں نبی کے بعد. نبی جب بتلائیں گے کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے تو مومنین بھی تصدیق کرتے ہیں. عطف علیہ، یہ اسی الرسول پر عطف ہے. کس کا؟ المؤمنون کا. المؤمنون کا عطف کس پر ہے؟ الرسول پر. کل تنوینہ عوض عن المضاف الیہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. کلن کے بارے میں فتلایا تنوین عوض عن المضاف الیہ، کہ اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے. یعنی اصل عبارت ہے کلہم آمنا. کل کیا ہے عبارت؟ کلہم آمنا. تو ہم پوشیدہ ہے. کیا ہے؟ ہم پوشیدہ ہے، مضاف الیہ ہے، اور ہم کو ہٹا کر کے اس کی جگہ تنوین عوض کو رکھ دیا گیا. تو کیا ہو گیا؟ کلن. کیا ہو گیا؟ کلن. سمجھا؟ کلن آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. کتب کے بارے میں فرمایا کہ بالجمع والافراد، کہ جمع اور مفرد دونوں ہیں، کتاب اور کتب. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. یقولون لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. تو لا نفرقوں سے پہلے یقولون نکالا ہے نا، یہ بتلانے کے لیے کہ کلن سے جڑا ہوا ہے. یہ کلن پر عطف رہا ہے نا، تو کلن بھی غائبین میں سے ہے، تو یہ بھی غائبین کا صیغہ ہوا نا، غائب کا. تو کلن بھی غائب ہے تو یقولون بھی غائب ہو گیا، لہذا عطف کرنا درست ہو گیا. ورنہ کلن پر عطف ہوتا لا نفرقوں کا، تو ایک ہوتا متکلم کا صیغہ اور ایک ہوتا غائب کا ہے نا. تو اسی لیے یقولون نکال دیا. فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم ایمان لائیں بعض پر اور انکار کریں بعض کا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا. وقالوا سمعنا ما امرتنا به سماع قبول، اور ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا اس چیز کو جس کا آپ نے حکم دیا، قبولیت کا سننا، یعنی قبولیت کی نیت سے ہم سن رہے ہیں. واطعنا، اور ہمیں عطا کیجئے. وقالوا سمعنا، اور ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. نسألک غفرانک، اور ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. المرجع بالبعث، یعنی بعث بعد الموت کے ذریعے سے لوٹنا آپ ہی کی طرف ہے. بات ختم ہو گئی. آگے دیکھیے. ولما نزلت الآیۃ التي قبلها شک المؤمنون من الوسوسۃ وشق علیہم المحاسبۃ بها فنزل، جب اوپر والی آیت نازل ہو گئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ اگر تم کوئی گناہ کو ظاہر کرو گے یا گناہ کا عزم کو چھپاؤ گے، کوئی گناہ کا ارادہ ظاہر کرو گے
یا گناہ کے عزم کو ارادے کو چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا. سمجھا؟ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑا شاک گزرا ہے نا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو مومنین نے شکایت کیا وسوسے کی، اور ان پر محاسبہ، وسوسے پر محاسبہ ان کے لیے سخت معلوم ہوا کہ بھائی دل کے اندر ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسہ آتا رہتا ہے نا. اوپر آیا ہے کہ اگر تم چھپاؤ گے کسی چیز کو اپنے جی میں، برائی کے ارادے کو، تو بھی اللہ مواخذہ کرے گا. ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسہ آتے ہیں، تب تو انسان پھنس جائے گا بری طرح. کون سا انسان ایسا ہے نبی کے علاوہ جس کے دل کے اندر برے خیالات نہیں آتے ہیں؟ انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہوتا نہیں ہے. تو اب تو پھنس جائے گا معاملہ. تو ان لوگوں نے شکایت کیا حضور سے کہ حضور ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ آتا رہتا ہے، تو کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آیت نازل ہوئی فنزل. تو یہ آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق. ای ما تسعہ قدرتها، یعنی جتنی اس کی قدرت ہے، جتنی گنجائش ہے، اتنا ہی اللہ مکلف بناتا ہے. لہا ما کسبت من الخیر ای ثوابہ. لہا اس کے لیے وہ ہے، وہ خیر ہے جو اس نے کیا ہے، ای ثوابہ یعنی اس کا بدلہ ہے. سمجھا؟ یعنی انسان جو خیر کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا. تو لہا ما کسبت من الخیر ای ثوابہ، یعنی اس کے لیے وہ خیر ہے جو اس نے کیا، یعنی خیر کا ثواب ہے. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر وہ ہے جو اس نے شر کیا ہے، یعنی اس گناہ کا بوال اس پر ہے. یعنی انسان خیر کرے یا شر کرے اس کا ثواب یا اس کی جزا یا سزا اس کو ملے گی. ای وزرہ یعنی گناہ کا بوجھ اس پر ہے. لا یؤاخذ احد بذنب احد، کسی کا مواخذہ کسی دوسرے کے گناہ کے بدلے نہیں کیا جائے گا. ولا بما لم یکسبہ مما وسوست به نفسہ، اور مواخذہ نہ کیا جائے گا ان وسوسوں کا جو اس کے جی میں آیا ہے جس پر عمل نہیں کیا. اور مواخذہ نہیں کیا جائے گا ان وسوسوں کا جس پر عمل نہیں کیا ہے جو انسان کے جی میں آتا ہے. سمجھا؟ تو کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی آیت بتلا کر کے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت کہہ کر کے واضح کر دیا کہ انسان کا اپنے وسوسے پر کنٹرول نہیں ہے، کہ انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے، وسوسہ اور برے خیالات آتے ہیں، تو انسان کی یہ بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مکلف انسان کو نہیں بنائے گا کہ اس وسوسے کا بھی مواخذہ کر لے، ہے نا. تو اوپر جو مراد ہے دل کے اندر چھپانے کا، وہ وسوسہ جب درجے کو چڑھتے ہوئے، اوپر چڑھتے ہوئے عزم کے درجے میں آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ عزم کے درجے میں آ جائے گا کہ اب گناہ کرنا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا تو اس پر مواخذہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیکن مطلقاً جو دل میں برے خیالات آتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. برے خیالات جو آتے ہیں وہ کئی. دل کے اندر اچھے خیالات کا آنا الہام ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور دل کے اندر برے خیالات کا آنا یہ وسوسہ ہے، یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ الہام کا ہے، آگے ذریعہ بن جاتا ہے عزم کا اور کسی نیکی کے ارادے کا، اور انسان پھر عمل میں لاتا ہے. وسوسہ جو آتا ہے برائی کا تو یہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے. سمجھا؟ انسان کے دل میں وسوسہ آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں حاجز. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاجز. انسان کے دل میں وسوسہ آیا اور تھوڑا دیر ٹھہرا پھر چلا گیا، اس کو کہتے ہیں خاطر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خاطر. کھٹکا اور چلا گیا، ہے نا. اور پھر اس کے بعد انسان کے دل میں وسوسہ آیا اور تھوڑا ٹھہرا، اور پھر کیا ہے انسان اس وسوسے سے لذت محسوس کیا. کیا کیا؟ جس طرح آپ حضرات تصور میں گھومتے رہتے ہیں. سمجھا؟ اگر کوئی لڑکی آ گئی، سامنے سے گزر گئی تو تصور میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. سمجھا؟ تو یہ ہے حدیث نفس. کیا ہے یہ؟ حدیث نفس. اس کے بعد حدیث نفس تک ابھی معافی ہے. کیا ہے؟ معافی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم کا درجہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہم کا درجہ. تو حدیث نفس جب آگے بڑھے گا، برا خیال آیا، تھوڑا ٹھہرا، اس کے بعد نفس لذت بھی محسوس کیا، آپس میں اندر من میں بات چیت کیا. من جس کو بات کرنا کہتا ہے، تو من میں بات چیت کیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ دو پہلو میں سے کوئی پہلو ابھی راجع نہیں ہوا، 50%
کرنے کا ارادہ, 50% نہ کرنے کا ارادہ, یہ کہلائے گا ہم. کیا کہلائے گا؟ ہم. اور اس کے بعد اگر وسوسہ آیا, تھوڑا ٹھہرا, لذت محسوس کیا, اس کے بعد پھر 50% سے ترقی کر کے اور 60% پر چلا گیا یا 51% پر چلا گیا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے, یہ گناہ کرنا ہے, تو یہ کیا کہلائے گا؟ عزم. کیا کہلائے گا؟ یہ عزم. سمجھا؟ تو حاجز معاف ہے, خاطر معاف ہے, حدیث نفس تک معاف ہے, لیکن ہم عزم اور آگے عمل ہے, ان سب پر مواخذہ ہے. کیا ہے؟ ان سب پر مواخذہ ہے. پچھلی امتوں میں سے کیا ہے؟ وسوسے پر بھی معافی نہیں تھی پچھلی امتوں کو, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وسوسہ کے کتنے درجات کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. آیا سمجھ مولانا صاحب؟ تو دل میں برا خیال آئے اور چلا جائے, آیا گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ وسوسہ. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا لگا؟ حاجز. کیا لگا؟ حاجز. اس کے بعد برا خیال آیا, تھوڑا ٹھہرا, ہے نا, کھٹکا دل میں, تو کیا لگا؟ خاطر. سمجھے؟ کیا لگا اس کو؟ خاطر. اس کے بعد برا خیال آیا, تھوڑا مہمان رہا, دل میں ٹھہرا رہا, اور اس کے بعد کیا ہے؟ نفس سے من میں بتیایا, تو یہ کیا لگے گا؟ حدیث نفس. نفس کی بات ہے نا, حدیث نفس. اس کے بعد تھوڑا برا خیال آیا, تھوڑا ٹھہرا, من میں بتیایا, اور اس کے بعد 50% پر چلا گیا کہ کرنا ہے یا نہ کرنا ہے, تو یہ کہلائے گا ہم. کیا کہلائے گا؟ ہم. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اگر 50% سے کم ہے تو ہم ہے, 50% یا 50% سے اگر بڑھ گیا, 50% سے کم تک ہم ہے نا, اور 50% یعنی 49% تک, اور 50% ہو گیا, 50% سے اوپر ہو گیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ عزم کہلائے گا. اور اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے. تو اس امت سے حاجز, خاطر, حدیث نفس, ہم تک کیا ہے؟ معاف ہے. عزم اور عمل پر کیا ہے؟ مواخذہ ہے. تو اوپر جو بات آئی ہے وہ عزم کی ہے. کیا ہے؟ کہ گناہ کا مکمل ارادہ اگر کوئی کر لیتا ہے اور کسی وجہ سے گناہ نہیں کیا, اس پر مواخذہ ہوگا. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو لا یکلف اللہ ہو گیا نا. آگے دیکھیے, یہ مولانا کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا, الا یہ کہ لام الدراری پر ہی جا کر کے بخاری شریف کی شرح, تب جا کر کے کہیں ملے گا, یا فتح الباری وغیرہ میں, ہے نا, کہیں نہیں ملے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. کیا ہے ہمارے پروردگار, ہمارا مواخذہ نہ کیجئے سزا دے کر کے, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, بھول چک ہو جائے ہم سے, او اخطانا, یا ہم سے کچھ غلطی ہو جائے, ترکنا ثوابا, یعنی درست طریقے کو ہم چھوڑ دیں, اگر ہم سے کچھ چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجئے. لا ان عمدن, نہ کہ جان بوجھ کر, کما اخذت به من قبلنا من قبلنا, جیسا کہ آپ نے مواخذہ کیا ہے ہم سے پہلے لوگوں کا. یعنی اگر بھول سے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جا رہا ہے, کوئی غلطی ہو رہی ہے, تو اے اللہ آپ معاف فرمائیے, ہے نا. تو جان بوجھ کر گناہ کرنے کے بعد معافی سستی نہیں ہے, بلکہ سچی توبہ کیا ہے؟ شرط ہے. لیکن بھول کر گناہ کرتا ہے تو اللہ میاں اس بھول کو معاف کر دیا. کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. تو فرمایا کہ ان نسینا, اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے سزا دے کر کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے, ترکنا الثواب اللہ انامدن, یعنی جان بوجھ کر نہیں, بغیر جان بوجھے, بغیر قصد کے اگر ہم درستگی کو چھوڑ دیں, بغیر قصد و ارادے کے اگر درستگی کو, ثواب کو, راہ ثواب کو, یا درست عمل کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں بغیر قصد و ارادے کے, بھول چوک میں, تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے. جیسا کہ آپ نے مواخذہ کیا ہم سے پہلے والوں کا, کہ پہلی امت کے مواخذہ ہو جایا کرتا تھا, جان بوجھ کر بھی اگر گناہ کرے تو بھی, اور بھول کر بھی گناہ کرے تو بھی. تو اس امت کو دعا سکھایا گیا کہ یہ امت دعا مانگے کہ اللہ ہماری بھول چوک سے جو غلطی ہو جائے اس کو معاف کر کرنا. قد رفع اللہ ذلک عن هذه الامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اس امت سے, کما فی حدیث, جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے کیا ہے؟ بھول چوک کو معاف کر دیا. اس امت کا بھول چوک معاف ہے. سمجھا؟ اس امت کا سونے کی حالت میں کوئی جرم کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا معاف ہے. اگر سونے کی حالت میں آپ کی لنگی اگر کھل کے آسمان پر چلی جاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھا؟ اسی طرح کیا ہے؟ اس امت سے وسوسہ کا حاجز, خاطر, حدیث نفس, اور ہم کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا, ہے نا. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. فسوالہ اعتراف بنعمتہ اللہ, تو اس کا سوال کرنا
اعتراف ہے اللہ کی نعمت کا. کیا مطلب کہ جب اس امت سے بھول چوک معاف ہے تو سوال کیوں کیا گیا کہ اے اللہ ہمارے بھول چوک سے غلطی کو معاف فرما؟ تو کہا کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ اپنی نعمت کا اعتراف کروانا چاہتا ہے کہ دعا میں انسان میری نعمت کا اعتراف کرے، بار بار یہ دعا مانگے کہ ہماری بھول چوک کو معاف فرما. بھول چوک تو معاف ہے، بھول چوک کیا ہے؟ معاف ہی ہے، لیکن بار بار انسان دعا کرتا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا انسان اعتراف کرے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سے بھول چوک کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. آگے دیکھیے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، امرن یثقل علینا حملہ، یعنی ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جس کا اٹھانا مشکل ہو، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے تھے، بنی اسرائیل پر. یعنی جس طرح ان کے دین کے اندر غلول اور اسر تھا، بوجھ تھا، سخت احکام تھے، اس سے ہم کو اس پر وہ احکام، سخت احکام ہم کو نہ دیجیے. کیا تھا بنی اسرائیل پر؟ من قتل النفس فی التوبہ، توبہ میں قتل نفس تھا. لوگوں نے بت پر کیا ہے گائے کی پوجا کی تھی تو 70,000 افراد قتل کیے گئے تھے نہیں، تو ان کی توبہ قتل سے ہوتی تھی. اور توبہ کی قبولیت، وَإِخْرَاجِ رُبِّ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے اندر ان کو چوتھائی مال نکالنا ہوتا تھا. اور ہمارے یہاں 2.5%، سمجھا؟ ان کے یہاں 25%، یعنی 100 میں سے 25، اور ہمارے یہاں 100 میں سے 2.5، سمجھا؟ وَقَرْضُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ اب من قتل النفس فی التوبۃ واخراج ربی المال فی الزکاۃ وقرض موضع النجاسہ، اور نجاست کی جگہ کو کاٹنے کا حکم تھا. اگر کپڑے میں ناپاکی لگ گئی تو دھونے سے کام نہیں چلے گا، اسے کاٹ کے پھینکو، ہے نا. تو یہ سخت احکام تھے بنی اسرائیل پر، ناپاکی کی جگہ کو کاٹ دینا ہے، سمجھا؟ یا اسی طرح زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا ہے، یا اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے، سمجھا، سرزد ہو جائے تو توبہ کے لیے شرط ہے کہ رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کو قتل کرے جس نے گناہ کیا ہے نا. تو یہ سخت احکام تھے. یہ امت کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ یہ سخت، اس طرح کے سخت احکام ہم کو نہیں دیجیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا قوت لنا به من التکالیف والبلاء، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسی چیز نہ ڈالیے جو ہمارے بس میں نہ ہو، یعنی تکلیفوں اور بلاؤں کو ہم پر نہ بھیجیے، ہے نا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اپنی کمزوری اور بے بسی کا انسان اظہار کرے. واعف عنا امحو ذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیجئے. واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجئے. ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے. پھر رحمت زیادت، رحمت ہم پر رحم کیجئے. زیادت علی المغفرہ، کہ رحمت کے اندر مغفرت کے مقابلے میں زیادہ لطف ہے. کیا ہے؟ رحمت کے اندر مغفرت کے اعتبار سے مغفرت تو ایک چیز ہے، اور رحمت کے اندر مغفرت شامل ہے. آیا سمجھ میں؟ مغفرت میں رحمت ہے یا نہیں ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن رحمت میں کیا ہے؟ مغفرت شامل ہے. خدا جب رحم کرے گا تو مغفرت بھی کر دے گا، سمجھا؟ تو مغفرت، رحمت کے اندر مغفرت کے اعتبار سے زیادہ معنی پایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ الطاف و عنایات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. سیدنا، یعنی آپ ہمارے آقا ہیں. ومتولی امورنا، اور ہمارے امور کے ذمہ دار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا آپ ہماری مدد کیجیے کافر لوگوں کے خلاف. کس طرح؟ باقامت الحجت، ان پر حجت قائم کر کے. والغلبۃ فی قتالہم، اور میدان جہاد میں ان پر غلبہ دے کر کے. یعنی ہم کو ایسی حجت دیجیے، ایسی دلیل دیجیے جس کے ذریعے کفار کے دین پر کیا ہو جائے؟ ہمارا دین غالب ہو جائے. تو خدا کا یہ دین غالب ہے کفار کے تمام ادیان پر، ہے نا. اور تو حجت قائم کر کے ہم کو غلبہ عطا کیجئے، اور جنگ اگر ہو جائے تو کافروں پر فتح دے کر کے ہم کو غلبہ عطا کیجئے. فَإِنَّ مِنْ شَانِ الْمَوْلَىٰ أَن يَنْصُرَ مَوَالِيهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اس لیے کہ مولا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مملوک کی مدد کرتا ہے دشمن کے برخلاف. دشمن کے خلاف اپنے کس کی؟ مملوک کی جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، آقا اس کی مدد کرتا ہے. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قیل له عاقب کل کلمۃ قد فعلت، اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرأت کی تو آپ سے کہا گیا ہر کلمے کے بعد قد فعلت، میں نے کیا، میں نے کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ قد فعلت، میں نے پورا کیا. قد فعلت، میں نے پورا کیا، سمجھا؟ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، سمجھا؟ اس کی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے، اور اگر تم
سفر پر ہو یعنی مسافر ہو اور دین کا معاملہ کرو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھ دیا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے. تو رہن ایک قرأت کے مطابق رہن ہے رہن کی جمع، اور تستس جس کے ذریعے سے تم دین کے معاملے کو پختہ کر لو. اور حدیث نے بیان کیا ہے رہن کے جواز کو حضر میں بھی اور کاتب کی موجودگی میں بھی. لہذا مذکورہ چیزوں کی قید اس لیے ہے کہ سفر کے اندر اس کے ذریعے سے اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سفر کے اندر وثیقے اور اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قول مقبوضہ یہ فائدہ دیتا ہے قبضے کے شرط کا رہن کے اندر، رہن کی تکمیل قبضے سے ہوگی اور کیا نام ہے مرتہن کی طرف سے اور اس کے وکیل کی طرف سے اس پر قبضہ کر لینا کافی ہو جاتا ہے. اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دائن کے پاس رہن رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ مقبوضۃ کہہ دیا. لہذا یہ جو دین دینے والا ہے وہ قبضہ کرے یا اس کا وکیل قبضہ کرے کافی ہے. بس اگر تم نے کا بعض سے مطمئن ہو جائے یعنی قرض دینے والا قرض لینے والے سے مامون ہو اپنے حق پر تو رہن نہ رکھے، اور چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کو امانت دی گئی ہے، یعنی جو قرض دار ہے وہ اپنی امانت کو یعنی دین کو سپرد کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اپنے پروردگار سے دین کی ادائیگی میں. اور شہادت کو نہ چھپاؤ جب اس کو قائم کرنے کے لیے تم کو بلایا جائے، اور جو کوئی شہادت کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. اور دل کو خاص طور پر ذکر کیا گیا اس لیے کہ وہی محل شہادہ ہے، اس لیے کہ جب دل گنہگار ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، لہذا اسے سزا دیا جائے گا. ایسے شخص کو جو شہادت کو چھپائے گا عام گنہگاروں کی طرح اس کو بھی سزا دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں. اگر تم ظاہر کرو گے ان چیزوں کو جو تمہارے جی میں ہے یعنی برائی کو اور برائی کے عزم کو، یا تم اس کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم کو سزا دے گا قیامت کے دن. اور جس کو چاہے گا مغفرت کر دے گا، جس کے لیے مغفرت چاہے گا کر دے گا، اور جس کو عذاب دینا چاہے گا عذاب دے گا. یعذب اور یغفر دونوں فعل جزم کے ساتھ عطف ہوں گے جواب شرط پر یحاسب پر، اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی میں سے تمہارا محاسبہ ہے اور تمہاری سزا ہے، تمہارا جزا ہے، تمہاری جزا ہے. کہ رسول نے تصدیق کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی، جو اس چیز کی جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے پروردگار سے کی طرف سے یعنی قرآن کریم کی. اور مومنین نے بھی تصدیق کی. مومنین کا عطف الرسول پر ہے. کلن سب کے سب ایمان لے آیا اللہ پر. کلن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے. سب کے سب ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. کتاب کے جمع اور مفرد دونوں ہیں، کتب اور کتاب. اور اس کے رسولوں پر. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کرتے ہیں، کہ کسی پر ایمان لے آئے کسی کا انکار کر کے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اس چیز کو جس کو آپ نے حکم دیا، قبولیت کا سننا یعنی قبولیت کی نیت سے، اور ہم نے اطاعت کر لی. ہم آپ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں، مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف بعد الموت کے ذریعے سے لوٹ کر جانا ہے. اور جب وہ آیت نازل ہوئی جو اس سے پہلے تھی تو مومنین نے وسوسے کی شکایت کی، اور وسوسے پر مواخذہ محاسبہ ان لوگوں پر شاق گزرا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کے وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی وسعت ہو. انسان کے ہر نفس کے لیے وہی خیر یا اسی خیر کا ثواب ہے جو اس نے کیا، اور ہر نفس پر اسی شر کا بوال ہے، اسی شر کا بوجھ ہے جو اس نے کیا. کسی کو کسی کے گناہ کے جرم میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہ کیا جائے گا، اور نہ اس وسوسے پر مواخذہ ہوگا جو جی میں تو آیا لیکن عمل میں نہیں آیا. لہذا تم لوگ کہو اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے سزا دے کر، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں یعنی بغیر قصد کے ہم اگر درست چیز کو چھوڑ دیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، جیسا کہ آپ نے مواخذہ کیا ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس امت سے اٹھا لیا تھا جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. لہذا اٹھانے کے باوجود اس کا سوال اعتراف ہے اللہ کی نعمت کا. اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، ایسا بوجھ جو ہم پر بوجھل ہو جائے جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے یعنی بنی اسرائیل پر، کہ توبہ میں نفس کو قتل کرنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا اور موضع نزاکت کو کاٹنا یہ ان پر حکم تھا، اور یہ بڑا بوجھ والا حکم تھا. اے ہمارے پروردگار ہم کو تحمل نہ اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیے اس چیز کا جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے،
یعنی تکلیفوں اور بلاؤں کو ہم پر نہ ڈالیے اور ہم سے ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، رحمت میں اور ہم پر رحم کیجئے، یہ ہم پر رحم فرمائیے۔ رحمت کے اندر زیادتی ہے مغفرت کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی الطاف و عنایات اس کے اندر رحمت کے لفظ میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور متولی امورنا، اور ہمارے امور کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے کافر لوگوں کے خلاف حجت قائم کر کے اور قتال میں، جہاد میں ان پر غلبہ دے کر کے، فتح دے کر کے، اس لیے کہ مولا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مملوک کی مدد کرتا ہے دشمنوں کے خلاف۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا تو آپ سے کہا گیا ہر کلمے کے بعد قد فعلتو، کیا کہا گیا؟ میں نے پورا کیا، میں نے پورا کیا۔